میرے مولا میرے لیے دن دن نہ تھا، رات رات نہ تھی، میں تو تیرے پیغام کو لے کر چکی کی طرح گھومتا رہا، پہیے کی طرح گھومتا رہا، لیل و نہار کی طرح میری گردش، جیسے دن کو قرار نہیں رات کو قرار نہیں۔ میرے مولا مجھے بھی نہ دن میں قرار تھا نہ رات میں قرار تھا، میں بھی ڈھلتا رہا اور چلتا رہا، رات ڈھلی میں بھی ڈھلا، دن آیا میں بھی آیا، لیکن آگے جواب کیا؟ اب تم لوگ سن رہے میں سنا رہا ہوں، اور تم سارے یوں کر کے بیٹھ جاؤ تو میں تو کہوں گا چلو بھائی بس بیان ختم، بولو کون کون تیار۔ اور اگر آپ سارے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں بجائے بیان کرنے کو الٹا آپ پہ چڑھائی شروع، بڑے بدتمیز لوگ ہو، بڑے بیوقوف لوگ ہو، اور دیکھتے نہیں میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، تم منہ ادھر کر کے بیٹھے ہو۔ ذرا نوح کی تو سنو، 950 سال جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ کتنے دھن والا تھا، کتنے جگر والا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب ان سے بات شروع کرتا جعلوا اصابعهم فی آذانهم، وہ یوں کر کے بیٹھ جاتا۔ اب تم سارے یوں کر کے بیٹھو، میں بول سکتا ہوں؟ میری طاقت ہے کہ میں اس کے بعد بولوں؟ صرف بولتے نہیں، یہ نہیں کرتے، بلکہ کپڑا اٹھاتے تھے، یہ سر پہ کپڑا اور یوں کان، نہیں سنیں گے تیری۔ واہ واہ کیا کمال ہے نبیوں کا، نبیوں کی سب سے خیر، نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ یہ دعوت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے، یہی چیز ان کو بلند و بالا کرتی ہے۔ تو 950 سال ایک آدمی کے سامنے قوم ہے، کانوں میں انگلیاں، چہرے کو ڈھانپا ہوا کپڑے سے، اور پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اور زور سے بولا تاکہ کانوں میں انگلیاں بھی ہوں تو بات میری اندر چلی جائے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے پکار کے انہیں تیری بات کو، تیرے پیغام کو سنایا۔ واسررت لہم اسرارا، پھر میں ایک ایک کے پیچھے بھی جا کر اس کی منت کر کے میں نے اس کو تیرا پیغام سنایا۔ میں نے کیا کہتا تھا یہ بھی بتایا۔ اللہ کو دیکھو، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا، آدمی اس کا ذکر لمبا کرتا ہے۔ ہمارا ایک بزرگ ہے چاچا، وہ کپاس کا نا مجنون ہے، اس کو کوئی کپاس کا لفظ سنا دو پھر توڑی خیر نہیں، 2 گھنٹے دا لیکچر سنے بغیر تسی نہیں اٹھ سکتے ہو، شروع ہو جائے گا پھر۔ ہائے ہائے، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا لمبا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کا کے کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ میرے بندو، میری امت، میری قوم، اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو، توبہ کر لو، وہ بڑا کریم غفور الرحیم۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسم پہ بارشیں آئیں گی، وقت پہ آئیں گی، وقت نہیں ہوگا تو ٹل جائیں گی، وقت آئے گا تو ہو جائیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا، مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا، مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری اولاد دیکھو نا، اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی، مال ہو اور مصیبتیں ہوں تو برباد ہوگی زندگی۔ تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی نوح علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین، مدد ہوگی تمہاری اولاد سے، مال سے۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، نہریں بھی بہیں گی، باغات بھی ہوں گے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، ارے اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کی قدر پہچانو، وہ تمہارا خالق ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یہ 7 آسمان تو دیکھو۔ وجعل القمر فیہن نورا، اس میں تم چاند کو دیکھو۔ وجعل الشمس سراجا، ذرا سورج کا چراغ تو دیکھو، چاند کا نور تو دیکھو، اس زمین کا فرش تو دیکھو، اس میں اپنا نکلنا تو دیکھو، اس میں مر کے لوٹنا تو دیکھو۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، دیکھتے نہیں تمہارے رب نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تم سب کو سمیٹ کے چل رہی ہے، اوپر زندہ ہیں نیچے مردہ ہیں۔ 3-4 دن پہلے مجھے ایک آدمی، یہ جو بلدیات وغیرہ کے جاننے والے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میانی لاہور کے قبرستان میں 38 کروڑ آدمی دفن ہو چکا ہے، 38 کروڑ، اور لاہور بھی قائم ہے، زیر زمین بھی قائم ہے، اوپر زندہ چلیں نیچے مردہ رہیں۔ یہ زمین دیکھو اپنے رب کی، یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین
کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ اور اس پر گٹار پکڑ پکڑ کے ناچو اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور شراب کا دور چلے اور زنا کے اڈے قائم ہوں اور جوئے کے اڈے قائم ہوں اور نافرمانیوں کی آگ بھڑکے. یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، بچھانے والے نے تمہیں دی تھی. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کماؤ، اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی. اچھا، نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو. سیدھے ربنا یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پیچھے بیٹھے کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے. اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں. اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے. جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے. مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا. اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی. وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا. اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے. قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی. کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو. سنو حق والوں نے قدر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا. تو ٹھیک ہے، ہو گیا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا. انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی. شیطان کفر کا داعی، اس کے شتوڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو. ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے. نوح میرا تم پہ سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو. موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون. الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو. پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین. اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا
تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد. ٹھیک، تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے. تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی. نہیں 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 نہیں، آپ کی شان جدا، آپ پہ سلام جدا، آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام درود و سلام بھی سوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا. ان اللہ، اپنا نام لے کر آیا، ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا. وملائکتہ، ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا. ان اللہ والملائکہ، کام میں مطلب ایک ہی تھا. اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا. ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے. ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اب کیا ہے، اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں. ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں. روزہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے. پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی، اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا، اور قبلہ بھی مٹ جائے گا، اور کعبہ بھی مٹ جائے گا، اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا. پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی. سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے. اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے. پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا. پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا. تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی. سلام ان کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا. یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام، گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی، اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں، اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک. کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا. جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے. وہ کہنے لگے میاں صاحب تو کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا.
ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں, اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو, اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں, اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا. وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو. اور آگے اس کو جواب, سوال جواب ہو رہا ہو, یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ. کیا بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جوتے اتار کے بیٹھ, تسلی سے بات کریں. سبحان اللہ, تسلی سے بات کریں. تسلی سے آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے, جس سے محبت, تعلق, اپنائیت ہوتی ہے. ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے. میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے, ملنے والے بہت زیادہ, میں اکیلا, تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول, ابھی بول, مختصر بول, جلدی بول. ادھر سے بولا, ادھر سے بولا, راستے میں فارغ کیا, کھڑے کھڑے فارغ کیا. لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں, بھائی آپ تشریف لے آئیں, بیٹھیں, میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں. یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے, فاخلع نعلیک. موسیٰ جتی لاتے آ, کوئی پیار دی گل کریے, کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی. جتی لا, بہ جا. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک. میں تجھے پسند کر چکا ہوں. فاستمع لما یوحیٰ, تیری میری بات ہونے لگی, سن میں کیا کہہ رہا ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. سارے نبیوں کی دعوت حق, اور حق کیا ہے, اللہ. ذالکم اللہ ربکم الحق. اور اللہ کی دعوت کیا ہے, یہ لوگوں کو بتاؤ. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اللہ ایک ہے, شریک نہیں. اللہ ایک ہے, وزیر نہیں. اللہ ایک ہے, مشیر نہیں. اللہ ایک ہے, بیوی نہیں. اللہ ایک ہے, بیٹا نہیں. اللہ ایک ہے, اس کا لاؤ لشکر, اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. شرق و غرب اللہ ایک ہے, شمال و جنوب اللہ ایک ہے, زمین آسمان اللہ ایک ہے, خلا فضا اللہ ایک ہے, دریا سمندر اللہ ایک ہے, پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے, صحرا میدان اللہ ایک ہے, جن ہوں انسان ہوں اللہ ایک ہے, فرشتے ہوں اللہ ایک ہے, جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے, ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے, دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے, میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے, جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے. ہر چیز کا جوڑا بنایا, اپنی ذات جوڑے سے پاک, وطر ہے, تنہا ہے, احد ہے, واحد ہے, صمد ہے. یہ حق کی دعوت ہے. یہی آپ کا کام ہے, یہی میرا آپ کا کام ہے. ہم حق کے دائی ہیں, ہم باطل کے دائی نہیں ہیں, ہم حق کے دائی ہیں. اس امت کی عزت امتیاز ہے. اللہ نے ہمیں نبیوں, پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے, اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں. اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو, جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنایا جائے. اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے, پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی. مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک ہی چیز کو سناتے جاؤ, سناتے جاؤ, سناتے جاؤ, تو سحر ہو جاتا ہے, سحر ہو جاتا ہے, اثر ہے. مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے, ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں, تو قاری صاحب سے بات, ایک بچہ گیا, کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے. الو چل بیٹھ جا, بکواس نہ کر. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا, قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے, بھگ جا, الو بیٹھ جا. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا, قاری صاحب آپ کو بخار ہے, تو قاری صاحب کی ہوں نکلی, چل چل بیٹھ جا, کچھ نہیں. پھر چوتھا لڑکا آیا, قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے, کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار. پھر پانچواں آیا, قاری صاحب آپ آرام فرما, آپ کو بخار ہے, کہا چلو تجھے چھٹی کرو, میں بھی آرام کرنا. بول میں ایک طاقت ہے, دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے. روز دعوت چل رہی ہے, روز دعوت چل رہی ہے, روز دعوت چل رہی ہے. ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے, ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی, ساری نسل
आवारगी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गई, सारी नस्ल माँ बाप के आगे दलेर हो गई, माएँ रुल गई, बाप जलील हो गए, खून के रिश्ते टूट के रह गए, और पैसे की पूजा ऐसी हुई कि ईमान के जनाजे भी उठे, गैरत भी गई, सब कुछ गया, चंद सिक्कों पर सब कुछ बेच के सब कुछ बेच दिया। ये दावत पर हुआ है। और कुरान भी दावत देता है, नबियों ने दावत दी है। इस दावत पर अल्लाह ने इज्जत बख्शी। किसी से कलाम किया जा रहा है, किसी को अर्शों पे बुलाया जा रहा है, वरफ़अनाहु मकानन अलिया, किसी का नाम बुलंद किया जा रहा है, किसी को आग के ढेर पे बिठाकर जिंदा बचा के दिखाया जा रहा है, किसी को छुरी के नीचे से निकाला जा रहा है, किसी के लिए समंदर को फाड़ा जा रहा है, किसी के इशारे पर पत्थर को फाड़ के ऊंटनी को निकाला जा रहा है, किसी के इशारे पर मुर्दे को जिंदा किया जा रहा है, और मिट्टी के परिंदे में जान डाल कर उसे हवा में उड़ाया जा रहा है, और ऊपर से दस्तरखान उतारे जा रहे हैं, और किसी के इशारे पर सहराओं में बैठाकर रिस्क दिया जा रहा है। ये सब किसी के इशारे पर हवाएं ताबे होकर हवा तख्त को उड़ा के ले जा रही है। ओहो, ये इज्जत एजाज नबियों को दिया गया, नबियों को दिया गया। हर आदमी के अंदर ये जो उम्र है ना आपकी, कहता मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करके मरना चाहता हूँ। और तस्वुर क्या है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरे पास लंबी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ी डिग्री हो जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा कारोबार मिल जाए। इसको कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। करो वो जो अल्लाह कह रहा है, दावत देने वाले बन जाओ, पैगाम हक को फैलाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला जमीन व आसमान तुम्हारे जिक्र से जिंदा कर देगा। नबियों के तज़किरे कैसे जिंदा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 3,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गए हुए 5,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? और कुरान कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें करता चला जाता है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, हम ये उम्मत मामूली उम्मत नहीं है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इनको दावत का काम मिला है, सारी दुनिया माल की तरफ बुला रही है, हमारा काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। इन्ननी अनल्लाह, दुनिया को बताना कि काम बनाने वाला एक है और वो अल्लाह है, जिंदगी देने वाला एक है और वो अल्लाह है, मदद करने वाला एक है और वो अल्लाह है, जन्नत देने वाला एक है और वो अल्लाह है, जहन्नम को भड़काने वाला एक है और वो अल्लाह है, आसमान के छत को उठाने वाला एक और वो अल्लाह, जमीन का फर्श बिछाने वाला एक और वो अल्लाह, हवाओं का चलाने वाला एक और वो अल्लाह, और दुखी की सुनने वाला एक और वो अल्लाह, गूंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और पितंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और परवाने की सुनने वाला भी अल्लाह, और खाक के नीचे रेंगने वाले कीड़े की सुनने वाला भी अल्लाह, और पानियों की तह में तैरने वाली मछलियों की सुनने वाला भी अल्लाह। ये हमारी आबदोज, बड़ी से बड़ी आबदोज 400 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। 400 मीटर पर जाकर नीचे जाएगी तो पिचक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और बहरुल काहिल 11 किलोमीटर कहीं कहीं गहरा है। 11 किलोमीटर की तह में अल्लाह मछलियों को पैदा करके चला रहा है। 11 किलोमीटर का वजन अपने ऊपर उठा रही, और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना, और ऊपर 11 किलोमीटर पानी का वजन। उसकी पुकार को भी सुनने वाला अल्लाह ही है। ये दावत जाके सारी दुनिया को दो। अल्लाह की कसम, जिधर गुजरोगे अल्लाह की मोहब्बत की नजरें तुम्हारे साथ साथ होंगी, अल्लाह का साया तुम्हारे ऊपर होगा। अब मर के भी अल्लाह जिंदा रखेगा। ये बैठने का जमाना नहीं है। बातिल तो घर घर दावत दे के जा रहा है, घर घर अपनी आवाज पहुंचा रहा है। हम कहो हम तो कुएं हैं, कोई आएगा तो पानी पिलाएंगे, कोई नहीं आएगा तो नहीं पिलाएंगे। हाय हाय, ये क्या जुल्म सितम है, ये क्या जुल्म सितम है कि इंसानियत तड़प रही हो और तुमको मेरे पास आओगे तो पानी पिलाऊंगा। जब वबा फैल जाती है तो फिर डॉक्टर भी निकल पड़ते हैं। तो देखते नहीं हो, जब ज़लज़ला आया तो अस्पताल वहाँ शिफ्ट हो गए। ये नहीं कहा गया कि मरीजों को उठा के लाहौर लाओ, फैसलाबाद लाओ, मुल्तान लाओ। फैसलाबाद के डॉक्टर भागे, लाहौर के डॉक्टर भागे, मुल्तान के डॉक्टर भागे, कराची के डॉक्टर भागे, और मेडिकल स्टूडेंट भी भागे। अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं। आज कुफ्र की वबा है, जिना की वबा है, शराब की वबा है, मौसीकी की वबा है,
जुए की वबा है, नाफरमानी की वबा है, माँ बाप को जलील कर देने की वबा है, सूद की वबा है, रिश्वत की वबा है, गफलत की वबा है। ओ भाइयों, अमल है फिर भी भागो, अमल कोई नहीं फिर भी भागो, लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। एक सहाबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आपने कहा मनिल काइल, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? वो डर गए, तो पता नहीं मैंने क्या कह दिया, वो चुप हो गए। तो आपने कहा कहने वाला कौन है? जो कहा है अच्छा ही कहा है। फिर उनको हिम्मत हुई, कहा जी मैंने कहा है, मैंने ये कहा है। आपने फरमाया मैंने देखा 19-20 फरिश्ते लपक लपक के आ रहे थे तेरे कलाम को पकड़ने के लिए। हर फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये एक शख्स का जाती जिक्र है। जब तुम लोगों में फिर कर कहोगे ओ मेरे भाइयों अल्लाह की मान लो, तो लाखों फरिश्ते तुम्हारे बोल पर टूट पड़ेंगे कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ओ भाइयों अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूँ, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज आपका उम्मती फलां फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग बाग, उसकी हस्ती बाग बाग और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते हैं। इसलिए तो आपने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम कहता मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। जो यहाँ से सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुँचाया जाता है, फरिश्ते पहुँचाते हैं, और जो मेरी कब्र पे आता है सलाम कहता है मैं उसका खुद जवाब देता हूँ। हम हक के दाई हैं, हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं कि तुम इन पागल दानिश्वरों के पीछे न चलो, इन अहमकों के पीछे मत चलो, इन्हें तो 2 और 2 4 के सिवा कुछ नहीं पता। आओ सबसे बड़े दानिश्वर के पीछे चलो, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ी अक्ल वाला, सबसे बड़े फहम वाला, सबसे बड़ी बसीरत वाला, जिसकी नजर इतनी तेज हो ये दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं और चंद लाख मील से आगे नहीं देख सके, चंद लाख मील से आगे, अगरचे नूरी साल सही पर ये है नूरी साल, इससे आगे दूरबीनों के बगैर नहीं देख सके। और मेरा आपका नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े खड़े आगे हो गए। पहली सब वालों ने देखा कि हुजूर आगे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। जब सलाम फेरा तो पिछले नमाजियों ने कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे थे? नमाज में तो आदमी एक जगह खड़ा होता है, आप पहले आगे हो गए फिर पीछे हो गए। तो आपने कहा मैं जन्नत को देख रहा था और उसके खोशे लटक कर दीवारों से बाहर आ रहे थे तो मैं उनको देखकर आगे हो गया। फिर मैं जहन्नम को देख रहा था और उसके शोले लपक लपक रहे थे तो उसको देखकर मैं पीछे हो गया। और मुझे बताओ, अल्लाह के वास्ते बताओ, जिसके सर की आंख इतनी ताकतवर हो उसके दिल की आंख कितनी ताकतवर होगी। चलो ये तो जन्नत और जहन्नम है, इसे छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये उड़ा है और 7 आसमान सिमट गए और सिदरतुल मुंतहा सिमट गया और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया। आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, न किसी के पास वीजा है न पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, पर आप गए हैं। कैसे गए हैं हमें नहीं पता, हम ईमान लाए के आप गए हैं। जन्नत देखना, जहन्नम देखना,
یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ وہ گئے جبریل بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ آپ جبریل کی آنکھوں سے بھی اوجھل۔ پھر عرش معلا جھوم اٹھا، اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے۔ جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے، جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے۔ اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے۔ اے ملا دی کے ڈگری چھٹو پر ہے ملا ہیں